بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ چھوٹے بچوں نے آن لائن جماعتوں میں استادوں کو دھوکہ دینے کے نئے طریقے سیکھ لیے۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں آن لائن امتحانات میں نقل بڑھی ہے، وہیں بچے زوم جیسے پلیٹ فارم پر بھی اپنی شناخت چھپانے کے لیے کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ برطانیہ میں بچے ایپ زوم میں کلاس کے دوران بار بار نئے نام سے ری کنیکٹ ہوتے ہیں تاکہ اسے استانی جی کے سوالات کے جوابات نہ دینا پڑیں۔ ایک ٹیچر نے بتایا کہ آن لائن کلاس میں ایک بچہ بار بار نام بدل کر آتا رہا تاکہ اسے سبق کے دوران کیے گئے سوالات کے جوابات نہ دینے پڑیں۔ یہ عمل کئی ہفتوں سے جاری تھا، یہاں تک کہ استانی بھی دھوکہ کھا گئی اور آخر کار اس ننھے اسٹوڈنٹس کی چال پکڑی گئی۔ ایک خاتون نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے دوران ان کے ایک بچے نے آئی پیڈ پر چند منٹ کی ویڈیو بنا کر اسے مسلسل لوپ کی شکل دی، یعنی ویڈیو ختم ہونے کے بعد دوبارہ پہلے فریم سے شروع ہو جاتی تھی۔ پھر یہ آئی پیڈ اس نے لیپ ٹاپ کے سامنے رکھ دیا اور خود ایکس باکس کھیلنے میں مصروف ہو گیا۔ آن لائن استاد یہ سمجھتا رہا کہ بچہ خاموشی سے اس کا لیکچر سن رہا ہے۔ اس ٹویٹ کے جواب میں لوگوں نے مختلف رائے دی ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ یہ تو چلتا ہے اور بچے آسانی کی راہ نکال ہی لیتے ہیں۔ اٹلی نے یمن تنازع کی وجہ سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو ہزاروں ہتھیاروں کی فروخت روک دی ہے۔ اٹلی نے دونوں ممالک پر پہلے 18 ماہ کے لیے پابندی لگائی تھی، تاہم اب اسے مستقل کر دیا گیا ہے۔ اطالوی وزیر خارجہ نے اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے ان دونوں ممالک کو ہر قسم کے اسلحے کی فراہمی منسوخ کر دی ہے تاکہ ہمارے ملک کی جانب سے دنیا کو امن کا واضح پیغام دیا جا سکے۔ دوستو، کتنے افسوس کی بات ہے کہ یمن کا سب کچھ ختم کر کے اب یہ لوگ امن کا پیغام دے رہے ہیں۔ بہرحال ان کا کہنا تھا کہ ہمارے نزدیک انسانی حقوق کا احترام زیادہ ضروری ہے۔ اٹلی میں امن اور اسلحے پر پابندی کی علمبردار تنظیموں نے حکومت کے اس فیصلے کو سراہتے ہوئے تاریخی فیصلہ قرار دیا ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے 2016 میں اٹلی سے 40 کروڑ یورو کا معاہدہ کیا تھا۔ بھارت میں مودی سرکار کو تنقید کا نشانہ بنانے پر اپوزیشن رہنما ششی تھرور سمیت کئی سرکردہ صحافیوں کے خلاف بغاوت کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ بھارتی ریاست اتر پردیش اور مدھیہ پردیش کی پولیس نے کانگریس پارٹی کے سرکردہ رہنما ششی تھرور اور ملک کے دیگر 6 سرکردہ صحافیوں کے خلاف بغاوت کے مقدمات درج کیے ہیں۔ تاہم بتایا جا رہا ہے کہ کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔ الزام ہے کہ انہوں نے 26 جنوری کو بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کو نئی دہلی میں داخلے اور لال قلعے کے گنبد پر سکھوں کا پرچم کو لہرانے کے لیے مظاہرین کو اکسایا۔ اپوزیشن جماعت نے اپنے رہنما ششی تھرور اور صحافیوں پر ایسے مقدمات کو بزدلانہ عمل قرار دیا ہے۔ دوسری جانب صحافیوں کی تنظیم نے بھارتی حکومت کے اس ظالمانہ اقدام کو آزادی صحافت پر حملہ قرار دیتے ہوئے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ طالبان نے امریکہ پر افغانستان میں شہریوں پر کارروائی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئی انتظامیہ امن معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ امن ڈیل کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس سے بین الافغان مذاکرات بھی کھٹائی میں پڑ سکتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے افغانستان کے حوالے سے اپنی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے اشارہ دیا تھا کہ امن معاہدے پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ مقبوضہ وادی کا مسئلہ طاقت سے حل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے پاکستان اور بھارت کو سنجیدہ مذاکرات کرنے ہوں گے۔ اقوام متحدہ نے پرامن حل کے لیے ایک بار پھر ثالثی کی پیشکش کرتے ہوئے پاکستان اور بھارت پر سنجیدہ مذاکرات کے لیے زور دیا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ وادی میں چیزیں درست سمت میں نہیں جا رہی ہیں، انسانی حقوق کا احترام بے حد ضروری ہے اور اختیار اور طاقت رکھنے والی انتظامیہ پر ہی شہریوں کو ان کے بنیادی حقوق کی فراہمی کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ کا مزید کہنا تھا کہ مسئلہ طویل عرصے سے دونوں جوہری طاقتوں کے درمیان تنازع کا سبب ہے اور اس کا حل فوجی طاقت میں نہیں ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تصادم پوری دنیا کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ سوشل میڈیا ایپ کلپ ہاؤس تیزی سے مقبول ہو رہی ہے اور اس کی مقبولیت سے خود ٹویٹر بھی فکر مند ہے۔ اس ایپ پر جا کر آپ ان گنت موضوعات پر بنے رومز میں شرکت کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں سائنس، مذہب، فیشن، سٹارٹ اپ، کورونا کی وبا سے لے کر دیگر موضوعات پر بنے چیٹ روم تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ابھی تک اس ایپ میں صرف انویٹیشن کے ذریعے ہی داخل ہوا جا سکتا ہے، لیکن اس پلیٹ فارم میں کوئی ٹیکسٹ، تصاویر یا ویڈیو نہیں ہوتی، بلکہ شرکا کا ایک دوسرے کو وائس نوٹ بھیجتے ہیں یا پھر لائیو بات کرتے ہیں۔ یہاں پر ہزاروں رومز موجود ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کلب ہاؤس کو اس وقت بڑے کاروباری افراد، مشہور شوبز شخصیات، ٹیکنالوجی کے لیڈر اور دیگر ماہرین بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اس طرح کلب ہاؤس ایپ کا دائرہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ مختصر مدت میں ایپ میں اب تک 20 لاکھ افراد یہاں جمع ہو چکے ہیں۔ ٹویٹر کمپنی چونکہ اسپیس کے نام سے آڈیو روم پر کام کر رہی ہے اور اسی وجہ سے کلب ہاؤس کی مقبولیت سے ٹویٹر کے اس نئے منصوبے کو دھچکا لگ سکتا ہے۔ ٹویٹر نے اسپیس کے بارے میں کہا تھا کہ اس پر ایک وقت میں کئی لوگ کسی بھی مباحثے یا گفتگو میں شریک ہو سکیں گے۔ اسپین کے طبی ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ زبان پر دھبے، چھالے یا سوجن بھی کورونا کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ تمام افراد کے طبی ریکارڈ اور دوسری تفصیلات گنگالنے کے بعد معلوم ہوا ہے کہ کورونا کی وجہ سے 11.5% مریضوں کی زبانوں پر آبلے پڑ گئے تھے، جبکہ 6.6% کی زبان کے اگلے حصے میں سوجن آ گئی تھی۔ 6.9% مریضوں کی زبانیں سوج گئی تھیں اور ان پر چھالے پڑ گئے تھے، جن کی بنا پر ان افراد کو کھانے پینے، چبانے اور بولنے تک میں شدید تکلیف اور دشواری کا سامنا ہو رہا تھا۔ زبان کا ذائقہ متاثر ہونے اور سینے میں جلن کی عمومی شکایت 5.3% مریضوں میں پائی گئی۔ کمیشن براڈ شیٹ کے لیے جسٹس ریٹائر عظمت سعید پر مشتمل ایک رکنی کمیشن کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق کمیشن کو تحقیقات کے لیے افسران اور ماہرین پر مشتمل کمیٹیاں بنانے کا اختیار ہوگا۔ کمیشن براڈ شیٹ اور IAR کے انتخاب، تقرری اور معاہدوں کی چھان بین کرے گا، معاہدوں کی منسوخی کی وجوہات کی جانچ کرے گا اور ساتھ ہی 2008 میں براڈ شیٹ کو پاکستان کی ادائیگیوں کی وجوہات اور اثرات کی نشاندہی بھی کرے گا۔ اس سے پہلے مریم نواز نے کہا تھا کہ عظمت سعید کے لیے بہتر ہے کہ وہ خود کو کمیشن سے الگ کر لیں۔ مریم نواز کی جانب سے جسٹس ریٹائر عظمت سعید کی تعیناتی پر شدید احتجاج کیا گیا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے شہریت کے قانون میں تبدیلی کرتے ہوئے غیر ملکیوں کو شہریت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس تاریخی فیصلے کا اعلان خود متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد المکتوم نے بذریعہ ٹویٹر کیا۔ منظوری لینے کے بعد اب سرمایہ کاروں، غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل افراد اور اپنے شعبے میں خصوصی مہارتوں کے حامل افراد کو متحدہ عرب امارات کی شہریت دی جائے گی۔ سائنسدانوں، ڈاکٹروں، انجینئرز، آرٹسٹوں اور اعلیٰ ڈگریوں کے حامل افراد کو متحدہ عرب اماراتی پاسپورٹ دیا جائے گا۔ سعودی عرب میں کورونا ویکسین کی دوسری خوراک کے حوالے سے اہم فیصلے کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کورونا ویکسین کی قومی مہم جاری رہے گی۔ ویکسین کی فراہمی میں تاخیر پر نیا شیڈول جاری کیا گیا ہے۔ ویکسین کی دوسری خوراک کی سابقہ تاریخیں تبدیل کی گئی ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ دوسری خوراک پہلی خوراک کے 6 ہفتے بعد تک لی جا سکتی ہے۔
دوسری خوراک کے اوقات میں تبدیلی مجبوری پر کی گئی ہے۔ مشکل یہ ہو رہی ہے کہ ویکسین بنانے والی کمپنیاں ویکسین کی فراہمی کے سلسلے میں دی جانے والی تاریخوں میں مسلسل رد و بدل کر رہی ہیں۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے شہر بھوپال میں قبرستانوں کے حوالے سے سروے کیا گیا ہے، جس میں حیران کن انکشاف سامنے آیا ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق ریاستی دارالحکومت بھوپال میں عوام کی فلاح کے لیے وقف کی گئی زمینیں سرکاری ہیں، جن میں سے بڑی تعداد قبرستانوں کی بھی ہے۔ بھوپال میں قبرستانوں کے لیے مختص کی گئی زمینوں پر قبضہ ہو چکا ہے، جہاں قبضہ مافیا نے عمارات تعمیر کی ہیں اور وہاں اب شہری رہائش پذیر ہیں۔ مدھیہ پردیش کے علماء بورڈ کو اس بات کی اطلاع موصول ہوئی کہ ریاست میں اب تدفین کے لیے جگہ کم پڑنے لگی ہے، جس کے بعد انہوں نے ایک سروے کروایا۔ سروے میں یہ خوفناک انکشاف سامنے آیا کہ بھوپال میں 187 مقامات کو قبرستانوں کے لیے مختص کیا گیا تھا، جن میں سے بیشتر اب پر قبضہ ہو چکا ہے اور اب صرف 23 قبرستان ہی بچے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر یہی حال رہا تو مسلمانوں کو اپنے مردوں کی تدفین گھروں میں ہی کرنا پڑے گی۔ علماء بورڈ کے سروے کے بعد بھوپال کے شہری مزید خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔